بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد فی اول کلام اللهم صل علی محمد فی وسط کلام اللهم صل علی محمد فی آخر ٹھیک ہے اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے اول کلام پر حضور پر درود، میرے درمیانی کلام پر حضور پر درود، میرے آخری کلام پر حضور پر درود. سبحان اللہ. یہ اس نے صبح ہی مانگ لیا اللہ سے. اب یہ جتنے کلام دنیا میں کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک یہ درود بھیج کے کر رہا ہے. سبحان اللہ. اول کلام پہ حضور پر درود، میرے درمیانی کلام پہ حضور پر درود، میرے آخری کلام پہ حضور پر درود. تو اس کو 24 گھنٹے درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. 24 گھنٹے. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے ساری مخلوق دعا میں لگ جائے اور اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ لیا جاتا ہے. وہ فرشتہ لے کر جاتا ہے فلاں بندے نے فلاں اور درود بھیجا ہے. اور جب وہ فرشتہ درود پاک لے کر حضور کے روزے تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن جن شہروں سے، بستیوں سے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، ندیوں سے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے، جن شہروں سے، جن جنگلوں سے، ساری مخلوق دعا میں جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھنے پر 24 گھنٹے درود کا ثواب ملتا ہے اور مخلوق ساری دعا میں لگ جاتی ہے. جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو بڑے 3 انعام ملتے ہیں اور سارے گناہ معاف، ساری ٹینشنیں ختم اور جنت میں حضور کا پڑھنا. سبحان اللہ. گناہ بھی ختم، ٹینشنیں بھی ختم اور مرنے کے بعد جنت میں حضور کا پڑوس بھی مل جائے. سبحان اللہ. اور کچھ چاہیے تو گناہ بھی ختم ہو گئے، پریشانیاں بھی ختم ہو گئی اور جنت میں پڑوس بھی. سبحان اللہ. تو بس 10 دفعہ درود شریف صبح پڑھ لے، 10 دفعہ شام پڑھ لے. فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب ہے انشاءاللہ. لیکن سارا معاملات جو ہے وہ ایمان و یقین کا ہے. اگر ایمان و یقین ٹھیک ہوگا تو یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں گی. اگر ایمان ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. سارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، توحید و رسالت کا ٹھیک ہونا، اس پر پھر انعامات ملیں گے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، توحید و رسالت کا یقین ٹھیک نہیں، پھر انعام آگے کوئی نہیں ہے. پھر آگے نام نہیں. ہاں پھر نہیں. ایمان عمل ٹھیک ہو پھر جو کمیاں کوتاہیاں ہوگی وہ اللہ جل جلالہ معاف فرماتا ہے. کیونکہ ایمان میں کوئی کمی اللہ کو پسند نہیں ہے. قیامت کے دن یہ میری زبان بند ہو جائے گی. یہاں تو باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اندر میرے کیا اللہ جانتا ہے. آپ کے سامنے تو ایک بڑا مولوی ہے، وہاں پتہ لگے گا روپا کہ بڑا مولوی کہ چھوٹا مولوی. یہ بند ہوگی، اس کو چیر کر دیکھا جائے گا اس کے اندر اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے. اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا تھا یا مال و دولت کو ترجیح دیتا تھا. ہمارے جس کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں گی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے. پہلی بات، مال سے، دولت سے، چیزوں سے، اسباب سے، جان سے سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے. اس کے حکموں کو، اللہ کے حکم اور دوسروں کے طریقوں کو ترجیح دینا سب سے زیادہ مقدم. سب چیزوں سے سب سے زیادہ مقدم اللہ رسول کی ذات ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ہمیں
مال سے، اولاد سے، بیوی سے، سب گرمی میں روزے کے ٹھنڈ حالت میں گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات، جس کسی سے محبت کرے اللہ کے واسطے کرے۔ ماں باپ سے محبت اس لیے نہیں کرتی کہ یہ بابا مر جائے گا کسی رقم پہ قبضہ کرنا ہے، یہ ماں مر جائے گی اس پہ بیان کرانے ہیں اور ساری جائیداد پر میں نے قبضہ کرنا ہے، بہن بھائی کو کچھ نہیں دینا ہے، کہ ماں میرے پاس ہی ہے، سارا میں نے لکھوا لینا ہے، اس لیے محبت کر رہا ہے اس سے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، گاہک سے محبت، جس کسی سے محبت کرے اللہ کے واسطے کرے۔ ہم مارکیٹ میں گاہک سے محبت کرتے ہیں تاکہ نکال لیتے ہیں، ہم چال میں بیٹھتے ہیں، گاہک سے میٹھی، وہ کڑوی باتیں بھی کرتا ہے پھر بھی میٹھی کرتا ہے، وہ کڑوی کر دیتا ہے، کچھ باتیں ہمیں پسند نہیں آتی، ہم اس لیے چپ ہو جاتے ہیں اس کی جیب سے پیسے نکال لیں، اس کی جیب سے پیسے نکال لیں۔ اس کسی سے محبت کرو، کس لیے کرو؟ اللہ۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، بچے کو پیار آتا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں بھی کسی میں سمجھ کے اللہ کے واسطے۔ تیسری بات، کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی مشکل ہو جیسے آگ میں گرنا۔ جیسے آگ میں گر گئی، صحابی تھے نا، ان کو ڈالا گیا، ساتھیوں کو سب جل گئے، وہ رونے لگے، ماشاء نے کہا تھا کہ کچھ کرے نا پھر لے آنا تھا کہ ان کو پھر انعام بھی دیں گے اور پاشی اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کا بھی ہے والا۔ تو جب ان کے ساتھی جل گئے تو بادشاہ کے پاس لے گئے، یہ تو رو پڑے، ہم نے کہا نہیں تھا اپنی مان جاؤ، آدھی جائیداد تمہیں دیتے ہیں حقوق اور بیٹی کا رشتہ بھی دیتے ہیں، ہم بادشاہ آپ ہمارے آنسو کو سمجھے نہیں۔ میں تو اس لیے رویا تھا کہ آج اللہ پر جان دینے کا وقت آیا ہے، قربان کرنے کا وقت آیا ہے، ایک ہی جان ہے، وہ تو ابھی مجھے تم کڑھائی میں ڈالو گے ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم پہ کتنے بال ہیں، اتنی میری جانیں ہوتی، میں سب اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جوانی کس کی ہے؟ اللہ کا۔ بیوی کس نے کی؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ دولت کس نے کی؟ اللہ نے۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا، آپ میرے آنسوں کا مطلب سمجھ گئے جب موت سے ڈر گئے۔ ہم تو موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہیں، ہم تو ہر وقت موت کی تیاری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ مرتے ہی اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کیا ہم ان کو پتہ نہیں کر سکتے جو ایسے موت کو محبوب رکھتے ہو، ان لوگوں کو ہم پتہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی غیر مسلم صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں راتوں کو جاگنے والے، دوسروں کو کام آنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے ہیں اور موت کو محبوب رکھنے والے، ہم ان سے کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ یہ تو ہر وقت موت کی تیاری میں پھر رہے ہیں، ہر وقت موت کی تیاری میں پھر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اللہ رسول کے فرمان پر، اللہ رسول کے فرمان کو آپ کے اعتماد پر کامل یقین کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچ میں نجات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہمیں یقین ہے کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچ میں نجات ہے۔ اب جس کا یقین کمزور ہوگا وہ جھوٹ بولے گا، جس کا یقین ٹھیک ہوگا کہ جھوٹ میں ہلاکت فرمائی ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔
وہ جھوٹ نہیں بولے. تو جب قارون کو کہا کہ یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اس نے کہا کہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اللہ نے کہاں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، یہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے سے گلہ کھا رہی ہیں، پیسے سے کہتا تھا پیسہ پھینک تماشا دیکھ. کہتا ہے قارون نے بھی یہ کہا تھا. قارون کا جواب ہے پیسے کے بچے میں اس کے کئی آدمی یا کئی اونٹ اس کی چابیاں اٹھاتے. اللہ اکبر. خزانہ کتنا ہو، پیسے کے بچے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انکار کر، میرے پاس تو پیسہ میں سب کچھ کرا لوں. وہ کرتے یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا سبب بھی پہلا ہی کہ جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو. متقی کون ہے؟ جو غیب کی خبروں پر کامل یقین کر رہا ہے، اللہ رسول کی خبروں پر کامل یقین کر رہا ہے اور نمازوں کو قائم کر رہے ہیں، اور جو کچھ میں نے دیا ہے جیسے میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. ان اللہ مع المتقین، متقیوں کے ساتھ اللہ ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. متقی کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جانی کہ غیب کی خبروں پر کامل یقین کرتے ہیں. الاسلام دین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب کی خبروں پر کامل یقین کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے اپنے مال کو دیں. قارون نے کہا کہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر جس چیز کو یقین کیا مال بھی ختم اور قارون بھی ختم. یہ فیصلہ قیامت تک کا ہے، قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے. جس چیز پہ قارون نے پیسے پہ یقین کیا پیسہ بھی ختم اور قارون بھی ختم. مال سمیت اللہ نے دکھا دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے یا تو یہ یقین کیا، تجارتی منڈیاں بھی ختم اور تاجر بھی ختم. قیامت تک کا فیصلہ کہ جو جس چیز کو یقین کرے گا وہ چیز بھی ختم ہوگی، وہ بھی ختم ہوگی. اس طرح سارے واقعات ہیں. فرعون نے حکومت پر یقین کیا، حکومتیں بھی ختم، فرعون بھی ختم. فرعون نے اپنی بادشاہت پر یقین کیا، اس کی بادشاہت اور جوتے پڑوا دیے. بادشاہت کے ہوتے ہوئے جو ملنے آ رہا ہے سچ پہلے کہا کہ سجدہ کرو، اب جو آ رہا کہہ رہا لکھا ہوا پہلے جوتے مارو، پہلے اس کو جوتے مارو. اس کا یقین جو ہے ہمارے دلوں کے اندر آ گیا کہ اللہ سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا. نہ ملک سے ہوگا، نہ مال سے ہوگا، نہ کوئی مادی اسباب سے ہوگا. سب کچھ اللہ کے حکم ارادے سے ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کک بھی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں یہ اس کو بار بار لوگوں میں کہو جا کے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات کہ اللہ سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا. نہ ملک سے ہوگا، نہ مال سے ہوگا، نہ کوئی مادی اسباب سے ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے حوا کو بھائی پتلی سے اس طرح بے شمار واقعات. اس کا یقین ہمارے دلوں سے یہ یقین ٹھیک ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے. جو آپ کے طریقوں پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا. جو آپ کے طریقوں پر نہیں چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، مرنے کے بعد بھی ناکام ہوگا. ہمارے بچے قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، جنت کے راستے. اور میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ ایک راستے فرمایا کہ میرے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو نہیں چلے گا وہ انکار کرنے والا. اب غور کریں، امت اقرار میں جاری ہے، انکار میں جاری ہے. سوچو، اپنے گھر کو سوچو، اپنے آپ کو سوچو، باہر سے دور اپنے گھر کو سوچو، اپنے خاندان کو سوچو کہ میرے بچے، میری بیوی، میرے ماموں، میرے چاچا، میرے بھانجے، بھتیجیاں کس پہ جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حقیقت والے مسلمان نہیں ہوں گے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے. تو آج نیک لوگوں کو نکال کر امت انکار میں جا رہی ہے. نبی کی ایک سنت احد کے اندر مورچے کو چھوڑا، اللہ کی مدد چلی گئی. غلط فہمی پر صحابہ نے مورچے کو چھوڑ دیا، اللہ کی مدد چلی گئی. حنین میں اکثر پہ نگاہ گئی، اللہ کی مدد چلی گئی. تو آج وہ طریقے ہماری زندگی سے نکل وہاں پہ کعبہ تو رک رہا ہے نماز کے وقت، ہمارا کاروبار نہیں. وہاں پہ کعبہ رک گیا نماز میں، کاروبار نہیں رکا. نماز قرآن پڑھنا تو رک گیا نماز میں کہ اب نماز پڑھ کر قرآن بند کر. دکان بند نہیں ہوئی، قرآن بند ہو گیا. بس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی نشانی بتائیے. اللہ پر اور قیامت پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی میں میں جو صبح کسی کا مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، جو بازار جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. تو لوگ اکثر میں کس کے جھنڈا لے جا رہے ہیں؟ صبح برکت کیسے آئے گی جب جھنڈا شیطان کا لے جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑ کے جا رہا ہے. تو کیا ہے کہ دن میں ہزاروں لاکھوں کما لے، برکت نہیں ہوتی. اور برکت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، برکت نہ ہو بہت بھی توڑ جاتا ہے. آج برکت ختم ہو گئی کیونکہ برکت والے اعمال نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں. اب وہ محنت جو ہے اللہ جل جلالہ نے میرے آپ کے دل میں لگائی ہے. کہ تبلیغ والوں نے یا رائٹنگ والوں نے تبلیغ کی محنت دل میں نہیں لگائی. ہم سوچتے ہیں رائٹنگ والوں نے لگائی ہے یا کسی مولوی نے لگائی ہے. نہ کسی مولوی نے لگائی، نہ رائٹنگ کے بزرگوں نے لگائی، اللہ جل جلالہ نے لگائی. آپ کا اپنے حبیب کا کام بھی بتایا، حبیب کے ماننے والوں کا کام بتایا. کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہ آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس وقت بصیرت کے ساتھ. جو میرے ماننے ان کا بھی یہ راستہ ہے. تو راستہ ہم نے یہاں پہنچنا تھا پوچھ پاچھ کے، یہاں پہنچے کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، پھر پہنچے گا پہنچ گئے. میں نے یہاں پہنچنا تھا اصغر بھائی کے گھر. آپ کا بھی یہ راستہ آپ کے ماننے والوں کا راستہ. تو راستہ متعین کس نے کیا؟ اللہ جل جلالہ نے. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اے میرے حبیب، آپ کا بھی یہ کام، آپ کے ماننے والوں کا بھی یہ کام. جو نہیں بلا رہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟
یہ کام راستہ متعین کس نے کیا ہے؟ اللہ. تو پھر کہ آپ کا یہ کام آپ کے ماننے میں یہی راستہ ہے. جس راستے پہ آپ ہیں اسی راستے میں آپ کی امت، آپ کے غلام، آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، عاشق رسول، ان کا یہ کام ہے. عاشق رسول ابن عباس نے 10 بیٹے 10 ملکوں میں قبر، یہ ہے عاشق رسول. یہ ختم نبوت کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے صحابہ نے، صحابیات نے، بچوں نے، بچیوں نے گردنیں جدا کر دی، خون کے فوارے چھوٹ گئے، خون کی لہریں بیٹھ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے بچے شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. وہ کس لیے ہوئے ہیں؟ صدارت حاصل کرنے کے لیے، صدارت حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، پلازے حاصل کرنے کے لیے، کوٹیاں حاصل کرنے کے لیے. اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، نبی کی سنت زندہ ہو جائے. ایک صحابی گئے ایک ملک میں، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، بات کی تو وہاں کا لگا چلو کرنے بھی تو آگے جانا ہے، آگے ضرورت ہے، اچھا چلو. دوسرے ملک میں گئے، وہاں دعوت دی، وہاں لوگ مسلمان ہوئے، وہاں محنت کی، چلے میں گھر جاؤں، کرنے بھی تو آگے جانا ہے اور کام ہے باقی. اچھا چلو اس ملک میں چلے، تو وہاں جا کے دعوت دی، وہاں لوگ مسلمان ہوئے، وہاں اب میں گھر، کرنے ابھی تو آگے جانا ہے، ابھی کام باقی ہے. کرتے 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 دنیا کے آخری کنارے کے ملک میں پہنچ، اور وہاں جا کر کہا ہے اللہ اب آگے سمندر ہی سمندر ہے، سمندر ہی سمندر ہے، تیری مخلوق آبادی ختم ہو گئی، اب میں واپس گھر جاتا ہوں. یہ حقائق صحابہ میں لکھا ہوا ہے. حقائق صحابہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین کی محنت کیسے ہوئی ہے. کتنے پتھر پڑے ہیں، کتنے پتے چبائے ہیں. ابھی تو ریسٹورنٹ ہے، چند گھنٹے بس چلتی ہے تو اگر ریسٹورنٹ آ گیا جی آپ کھائیے پیئے، چائے پیجیے، پیشاب کیجیے، استقالے کیجیے، کھائیے، قورمے کھائیے، بریانیاں کھائیے، پھر آگے تشریف لے جائیں. صحابہ کے پاس کھجوریں ختم، گٹلیاں ختم، درختوں کے پتے جاڑ کے کھائے. اور سفر کوئی جہاز سے تھوڑی سفر تھا کہ فجر یہاں پڑی ہے ظہر مکے مدینے میں، نہ تو کتنے مہینے بعد مکے مدینے پہنچتے تھے حج کے لیے بھی اور دوسرے ملکوں میں دین کے لیے بھی. جنگل بیابان جا رہے ہیں، راستوں میں شیر مل رہے ہیں، چیتے مل رہے ہیں، لیکن سارے جنگلوں کو پار کر کے، سارے سمندروں کو پار کر کے، اور کہا اے اللہ اس سمندر کو گھوڑا ڈال کے کہا اگر اس سے بھی آگے تیری مخلوق ہوتی وہاں بھی جانے کو میں تیار ہوں. تیرے نبی کا پیغام اور تیرا پیغام وہاں بھی ختم نبوت کا پیغام لے جانے کو تیار. میں یہ اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، میں مفہومت کر رہا ہوں. تو اس لیے کیا کہتے ہیں تبلیغ والے ایسے پتہ نہیں کیوں پھر رہے ہیں، کیا ان کو کیا ہو گیا ہے. میں جو میری مٹی سنت کو زندہ کرے گا خود بھی اور اوروں کو لانے کی محنت کرے گا، وہ میری پڑوس والی جنت میں ہوگا حضور کے ساتھ. یہ پڑھ رہے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. اس لیے یہ سردی برداشت کر رہے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مرتے ہی جنت میں حضور سے پڑوس مل جائے. یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، گرمی مشقت کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، مال کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تھپڑ مارا بابا تیرے ہو، بابا وہ گرے تو کیا کہو بابا جی، کیا کہو کہ مسجد چل. اچھا چل بابا یہ پڑھی چال، یہ پڑھا کرتی، چل مسجد. چلے گئے، بات کری، مارے کھا کھا کر لوگوں کو پیسے دے دے کر مسجدوں میں لائے ہیں. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ. بیٹھ جاؤ. کتنے پیسے لیتے؟ اتنے جا رہی. یہ لو بیٹھے ہو، بیٹھ جاؤ. دین کی باتیں بھی سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، حقہ بھی پیو اور رات کو دیہڑی بھی لے جاؤ.
مگر یار اس کو حکا بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو سارا دین بھی سکھا رہے ہیں، اور شام کتنی مزدوری ملتی ہے تجھے؟ کچھ وقت کی کتنے ملتے ہیں؟ یہ لو آپ بھی آنا اور ان کو بھی آنا۔ اب بتاؤ، مار بھی کھا رہے اور دیہڑی بھی دے رہے، تو بھائی اس کے لیے تیار ہو سارے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس والی جنت مل جائے۔ سستا سودا ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، اگر 60 سال ہو نا، اگر 60 سال زندگی ہو تو 15 سال تو آپ کے بالغ ہونے میں چلے گئے، اور تقریباً 20 سال آپ کے سونے میں چلے گئے نا، 20 بھی چلے گئے، 15 بھی چلے گئے، باقی کے چلے گئے 25 رہ گئے، تو اس میں کچھ 20 سال تو نمازیں پڑھنی ہے، کام کرنے، کام بھی تو کرنا نا، 20 سال 8-10 گھنٹے لگا، آپ بھی لگا 20 گھنٹے وہ نکال تو کام کے، باقی کیا رہے گا 5 سال، اس میں نمازیں پڑھنی ہے، کچھ روزے رکھنے کو، حج کرنے کی، زکات کرنے کی، اتنا سا کام ہے۔ اب سوچے بڑا لمبا پروگرام ہے، لمبا نہیں ہے، شیطان لمبا کر رہا ہے، تو بہت ٹائم ہے، تو وہ کر لیو، کوئی بات نہیں، کر لیو، ٹھہر جا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ موت آ کے بڑے چلے جاتے، اگر ٹھہرے کبھی کر لیو، کوئی بات نہیں، یہ تو تبلیغ والے پاگل ہے ایسے ہی، تو پاگل نہ بن، تو ذرا ہوش سے چل، ابھی ان کے پیچھے نہ چل، ابھی تو پاگل نہ بنی ہو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، وہ شیطان سے چلاتا ہے، آدمی شیطان چلاتا ہے، ہاں تو بس شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کی باتوں میں ہمیں نہیں آتا، کیوں نہیں؟ تو 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ سب سے پہلے لاہور کا اجتماع آ رہا ہے، سرکر بڑی میں 700 جماعتیں چلے کی دینی ہے، اندرون ملک کی 15 جماعتیں دینی ہے، بیرون ملک کی 20 جماعتیں دینی ہے، جن کے 4 مہینے لگے وہ تو کہہ رہا تھا 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ جن کے 4 مہینے وہ 4 مہینے بتاؤ۔